انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس زندگیوں کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنے سے ایک بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو آغاز نبوت سے ہی کسی خاص وقت میں ایسے کمالات و درجات عطا کر دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک پہنچنا عام عقل انسانی کے بس کی بات نہیں ہوتی، جہاں منطقیوں کی منطق، فلسفیوں کے فلسفے، دانشوروں کی دانشوری، جہاں شاعروں کے تخیل ختم ہو جاتے ہیں، اس سے کہیں آگے بڑھ کر کے اللہ کریم کی ذات اپنے ان اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام کو کمالات و درجات عطا فرماتی ہے۔ اسی سلسلہ میں اللہ کریم کی ذات نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے معراجیں بھی نصیب فرمائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید فرقان حمید اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن نے تذکرہ کیا اللہ کے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا کہ آپ نے زمین اور آسمان کی نشانیوں کو دیکھا۔ آگے دیکھیں تو حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کی معراج کے بارے میں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ان کو اعلیٰ مکان کی طرف اٹھا لیا، جنت کی طرف اٹھا لیا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج تھی۔ آگے ہم دیکھیں اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کوہ طور پہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خدا کی ذات سے اس کی شان کے لائق ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہلے تو ان کا خاصہ نبوت اللہ کریم کی ذات کے ساتھ پردوں میں اس کی شان کے لائق ہم کلام ہونا تھا۔ ہم کلام ہوتے ہوتے دل میں یہ خواہش، یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اس ذات سے جس سے میں ہم کلام ہوتا ہوں کیوں نہ اس کا دیدار کیا جائے۔ پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی ربی ارنی انظر الیک، رب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے دیدار سے شرف یاب فرما۔ آواز آتی ہے موسیٰ لن ترانی، تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ یہاں پہ بڑا لطیف نقطہ یہ ہے کہ رب کریم کی ذات نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا کہ موسیٰ تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ کریم کی ذات نے اپنے انوار و تجلیات کی ایک تجلی جب کوہ طور پہاڑ پہ گرائی اور موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس تجلی کی طرف دیکھ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اب اس فرق کو دیکھیے، کسی نبی کی معراج زمین تک محدود، کسی کی آسمان تک محدود، کسی کی جنت تک محدود۔ کوئی خدا کے جلووں کی ایک تجلی دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن معراج کی رات آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ پھر فرق دیکھیے کہ یہ معراج نہ صرف زمین تک محدود رہی، نہ صرف آسمان تک محدود رہی، نہ صرف جنت تک محدود رہی، یہ معراج چلتی چلتی اللہ کے دیدار پہ جا کر کے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے نور کی تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کی نظر کی وسعت کا کمال جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ تجلی کو نہیں، عین ذات کو دیکھا۔ اور دیکھنے کا کمال بھی قرآن ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، کہ دیکھنے والے نے اتنی خوبصورتی سے دیکھا کہ نہ نظر حد سے زیادہ آگے بڑھی اور نہ بھٹکی۔ گفتگو کرنے کے، کسی کو دیکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں کہ آپ سے جو بندہ ہم کلام ہے آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں، دیکھنے کا یہ طریقہ بھی برا ہوتا ہے۔ اور گفتگو کے دوران اگر آپ نگاہیں ادھر ادھر پھیر کر کے دوسرے کی طرف سے توجہ ہٹائیں، یہ بھی اگلے بندے کے لیے بے سکونی کا سما ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے معراج کی رات رب کے جلووں کو اور رب کی ذات کا دیدار یوں کیا اور اللہ نے یوں کروایا کہ قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، کہ نہ نظر حد سے آگے بڑھی اور نہ نظر بھٹکی۔ یہ دیکھنے کا کتنا خوبصورت انداز تھا۔ یہ معراج تھی ہمارے آقا علیہ السلام کی، جس کی تمام تر تفصیلات ہمیں قرآن اور حدیث کے ذخیرہ سے مل جاتی ہیں۔